آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاہ دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے. تو جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے کس طرف دیکھے گی؟ اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے ادارے بنائے گئے اور ان اداروں کو بنایا اس لیے گیا کہ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اپنے ہی مرضی کے بندے بٹھا کے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ لوٹا گیا یا نہیں لوٹا گیا. آپ نیب کو دیکھ لیں, نیب نے کیا کیا آج تک؟ نیب نے کچھ بھی نہیں کیا, نیب نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے. میں بندہ لگاؤں گا وہ میرے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا, آپ لگائیں گے وہ آپ کے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا. یہ ریزلٹ نکلا ہے. عوام کا 100 بلین روپیز جو ہے اسپینڈ ہو چکے ہیں اس کے اوپر, جبکہ آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے سوائے وکٹمائزیشن کے. تو جب اپنی مرضی کے بندے آپ بٹھائیں گے اور مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے, مرضی کے بندوں کو آپ اختیار دیں گے, تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کا ثبوت یہ ہے اور حال یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے کہ قرضوں میں ہم ڈوب چکے ہیں. آپ جس ادارے میں جس سیکٹر میں دیکھیں پاکستان نیچے جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور ایسے غلط اس طرح کے جو ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے, ان سے اس 25 کروڑ عوام کو تو فائدہ نہیں ہو رہا, چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ترمیم, یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو oblige کرنے کے لیے کی گئی ہے, اور ان کے نیچے عدلیہ کو لا کر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم بنا دیا گیا ہے. انشاءاللہ یہ ترامیم کوئی سمجھتا ہے اگر یہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ مینڈیٹ واپس لیں گے, اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے, ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے, ہم ان کو مسرت کریں گے, ختم کریں گے. وہ ترامیم لائیں گے, ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو, اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو, اداروں کی مضبوطی ہو, بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے اپنے نیچے لانے کے. ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں یہ بتانا چاہوں کہ ہماری ایک نظریے کی جنگ ہے. اس نظریے کی جنگ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے, زبردستی سے, جبر سے ہمیں پیچھے ہٹا لے گا, تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے. اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہمارے اوپر, ہماری پارٹی کے اوپر. ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا, ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا, کون غدار تھا, کون بزدل تھا, اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریے کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. جن لوگوں نے ووٹ دیا یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے, انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے, اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے. اس پارٹی میں کسی ایسے بندے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو نظریے سے ہٹ کر کوئی بہانہ بنائے, زمین فروشی پیسوں پہ کرے یا بزدلی سے کرے. بات ایک ہی ہے, ہمارے لیے برابر ہے یہ چیز, چاہے بزدلی سے وہ غداری کرے چاہے وہ بک کے غداری کرے. غدار غدار ہے, تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میری کوئی مجبوری تھی. جو کہتا ہے کہ مجبوری تھی استعفیٰ دے دیتا, استعفیٰ دے دیتا نا, استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ ذاتی مفاد کے لیے جو لوگ اس عوام کو دھوکہ دے کر عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر, جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں, انشاءاللہ قوم تو ان سے حساب لے گی ہی لے گی, ہم بھی حساب لیں گے ضرور. ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے ہضم کر لے گا, انشاءاللہ اتنے آرام سے ہضم نہیں ہوگی. اور یہ جو جتنے ادارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں اس وقت, میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں, بربلا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دیں ہیں ان چیزوں کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کا منہ بند کر لیں گے. ایسا نہیں ہے, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے. اس وقت بھی ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے. جس طریقے سے اس غیر آئینی ترامیم کو پاس کرنے کے لیے اس
ٹائم پیریڈ میں عمران خان سے ملاقات بند کی گئی، اس کو بالکل آئسولیشن میں لے جایا گیا، اور جو حرکتیں کی گئیں وہ بھی ہمارے دلوں میں بھی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں، ہماری قوم کے بھی سامنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جواب مانگیں گے اس کا۔ اسی طرح بہت بڑی بڑی ہم نے تقریریں سنی یہاں پہ کہ جی مائیں اور بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے دعوے دار ہم نے دیکھے جمہوریت کے چیمپئن، لیکن جب ہماری طرف بات آتی ہے، عمران خان کی بہنوں کی بات آتی ہے، تو ایک بھی اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکال رہا۔ یہ دوہرا معیار عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے دو پارلیمنٹیرین پروڈکشن آرڈر کے باوجود، ایک تو بے گناہ ہیں، قید کیا ہوا ہے، پروڈکشن آرڈر کے باوجود آج اجلاس میں موجود نہیں ہے۔ آخر کس بنیاد پر ہمارا ایک کیبنٹ ممبر لیاقت خان اور ایک انور زیب خان ہمارا پارلیمنٹیرین پروڈکشن آرڈر کے باوجود نہیں آ رہا اسی اجلاس پہ؟ اس کے اوپر میرے خیال میں ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ کوئی اگر وہاں بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر وقت یہ ماحول رہے گا، تو یہ تمہاری بھول ہے، کل آپ بھی ہو سکتے ہو۔ تو اس لیے حق کے لیے، سچ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، برابری کے لیے آواز اٹھاؤ، اور جو یہ آواز نہیں اٹھاتا وہ اپنے لیے وہ راستہ بنا رہا ہے، وہ اپنے لیے وہ گڑھا کھود رہا ہے، جس کبھی تو یہ سمجھ رہا ہے کوئی اور گر رہا ہے، لیکن وہ خود بھی اس میں گرے گا۔ اسی طرح ہماری پارٹی کے عالم خان سوادی صاحب، اس عمر میں ان کو گرفتار کر کے، پہلے بھی گرفتار کیا گیا، پھر گرفتار کیا ہوا ہے بغیر وجہ کے۔ ہمارے اس وقت ورکرز 88 کے اندر خامخواہ ڈال دیا گیا۔ اس دن پیشی ہے، پیشی پہ جج صاحب نہیں آئے، جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، 100 ورکر کی پیشی ہے، وہاں پہ جج صاحب نہیں آئے، اس وجہ سے کوئی اور جج بھیج دیتے۔ کسی کے بچے کا کیا جیل میں کچھ دن زیادہ گزارنا کوئی اہمیت نہیں رہتا اس ملک کے اندر؟ کیا ان ماؤں، ان بہنوں، ان والدین کے جو بچے ہیں، یا کسی بچوں کے والدین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں بے گناہ، تو کیا ان کا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ یا ایک ہفتہ یا ایک دن کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیونکہ یہاں پر اشرافیہ ہے فیصلے کرنے والی، جس کو دل کرے اندر ڈال دو، جس کو دل کرے جو کر دو۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے انتظار پنجوتا صاحب ہمارے وکیل ہیں، وہ غائب ہے، کتنے دنوں سے وہ غائب ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ عدالت پوچھ رہی ہے کہاں ہے، وہ کہتے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، آئی جی پنجاب صاحب آپ کے پی ہاؤس میں تو بڑے دھڑے سے ریجا کے ساتھ پولیس گھس جاتے ہیں، ادھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے، یہ آپ کی پرفارمنس ہے؟ استعفیٰ دو، گھر جاؤ، نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ۔ ڈاکہ مارنے کے لیے، گاڑیاں لوٹنے کے لیے، سامان لوٹنے کے لیے اس وقت تو آپ بڑے تیزیاں دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ اگر تمہارا بیٹا ہوتا، یہ تمہارا بھائی ہوتا، تو پھر اسے پتہ چل جاتا، اور کل تمہارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کل یہ تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے کسی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہیں، یہ جو آپ فیملیوں کی طرف اس طریقے سے آپ جو یہ رسم اور رواج قائم کر رہے ہیں، یہ اپنے گھر کی طرف راستہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ خدا را یہ غلط رسم ہے، غلط رواج ہے، اجتناب کیا جائے اس سے۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اپنے گھر کا، یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے، یہ راستہ آپ کے بھائی کی طرف بھی جاتا ہے، آپ کی فیملی کی طرف بھی جاتا ہے، آپ کے بچوں کی طرف بھی جاتا ہے، آپ کی طرف بھی جاتا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کس سوچ کے ساتھ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، کس سوچ کے ہمیں لیں گے لوگ، اور کس سوچ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ معاف کرے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی رہے گا ہمیشہ، یا یہ طاقت یا سب کچھ ان کے ہاتھ ایسے ہی رہے گا۔ اس ملک میں کوئی ایسا نہیں آ سکتا اوپر کہ جو ان سے پوچھے گا ان سے حساب لے گا، پھر جب حساب کی باری آتی ہے تو کوئی کان نس جاتا ہے، کوئی کان نس جاتا ہے، کوئی کان نس جاتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، سب نسے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو لوٹ کے، غلط فیصلے کر کے، غلط پالیسیاں کر کے، جانی اور مالی نقصان اس ملک اور ملک کی عوام کو دے کر پھر نس جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہی رہنا ہے جناب اسپیکر، ہمارا یہ ملک ہے، تو جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے فیصلے ان کو کرنے دو۔ میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے آج کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں آپ کے بچے اگر نہ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں، تو آپ کو اٹھنا پڑے گا۔